السلام علیکم ویورز، ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ایم او یو پہ دستخط ہو چکے ہوئے ہیں اور اگلا مرحلہ جس کے اندر ٹیکنیکل میٹرز آئیں گے اس کے حوالے سے ابھی آپریشنل تیاریاں اس طریقے سے نہیں ہیں۔ جے ڈی وینس کا دورہ کینسل کر دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اب وہ میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ تقریب یہاں پہ نہیں ہوگی۔ اب مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ کب ہوگا اور کیا مذاکرات کے حوالے سے جو 60 دن کی ٹائم لائن طے کی گئی تھی کیا وہ اس وقت شروع ہو چکا ہوا ہے ٹائم فریم؟ اس کے حوالے سے ابھی کوئی ایسا خبر نہیں ہے، ابھی خاموشی نظر آتی ہے اور امریکن اینڈ کے اوپر زیادہ جسٹیفیکیشن دیتی نظر آتی ہے امریکی انتظامیہ۔ ایران کے اندر نو ڈاؤٹ ایک خاص فیکشن ہے جو ابھی بھی بات کر رہا ہے کہ نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے جو پرنسپل سٹانس ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا، اور اس کے اوپر باقر کالیباف کا انٹرویو میں نے جو کل بتایا تھا کہ وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت کے اندر جو ہے یہ امپریشن نہیں دیں گے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی، ریجن کے اندر بھی، اور گلوبلی بھی نہیں ہے، امریکہ کے اندر بھی اور گلوبلی بھی اس طرح کا تاثر جو ہے وہ قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم نے جیسے کل بات کی 13-1 سے، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک ایسے مسودے پہ سائن کرتے ہیں جس کے حوالے سے امریکہ کے اندر پریس ہو جائے، ان کی اپنی بیس ہو جائے، پرو اسرائیل ایلیمنٹس ہو جائیں، کانگریس کے اندر، اپر ہاؤس کے اندر بیٹھے لوگ جو دنیا کے اندر انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ تک یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اپیزمنٹ کی پالیسی لگ رہی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ کے اندر کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتے نظر نہیں آ رہے، اٹس پریٹی مچ ون سائیڈڈ تھنگ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ آئل کے حوالے سے جو سینکشنز، جو پابندیاں لگی تھیں ایران کے اوپر، اس پہ ویور جو اٹھانے کی بات کی گئی ہے، اس میں جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ہم یہ ویور اٹھا لیں گے پارشلی اور ہمیں اس کے لیے کانگریس سے اجازت طلب نہیں کرنی۔ یاد رکھیں ویورز، کانگریس نے 2015 میں ایران نیوکلیئر ایگریمنٹ رینیو ایکٹ 2015، اس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ اگر بات کرتا ہے ایران کے حوالے سے معاملات کو لے کے، اسپیشلی سینکشنز کو ہٹانے سے متعلق، تو اسے کنسلٹیشن کرنی پڑے گی کانگریس کے اندر ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے کانگریس کو اس حوالے سے بریفنگ دے گی کہ یہ میمو جو تھا اس کے اندر امریکہ کے انٹرسٹ کس طریقے سے پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میں نے خبر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ڈراپ سائٹ جو کہ امریکہ کے اندر ایک اتھینٹک نیوز پورٹل ہے جس کے چلانے والے جیرمی اسکاہل جو انٹرسیپٹ کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھے اور اس کے کو فاؤنڈر ہیں، ایوارڈ وننگ جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر بریک کیا کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ کو ڈی کوڈ کیا، اور اس پورے مذاکراتی عمل کے اندر جو کہ پہلا دور اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے سینئر میڈیکل ایکسپرٹس جس کے اندر سینئر سائیکیٹرسٹ شامل تھے، سائیکالوجسٹ شامل تھے، انہیں آن بورڈ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ جو کہ بار بار امریکہ میں بات کی جاتی ہے، میڈ مین تھیری ہے رونلڈ ریگن کی، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کیوس اور کنفیوژن بائی ڈیزائن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنا لیوریج گین کر سکتے ہیں اس کے تھرو۔ خبر جو ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے۔ یاد رکھیں ویورز، دنیا کے عالمی رہنما، ان کی ذہنی صحت دنیا کے معاملات کے اوپر ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اور ان کی ذہنی صحت کو لے کے صرف امریکہ کے اندر بز نہیں ہے، امریکہ کے اندر جسٹیفیکیشن دیتی نظر نہیں آتی ٹرمپ انتظامیہ، اور امریکہ کے جو سیاسی ایوان ہے اور جو عوام ہے وہ اس معاملے کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا صدر جو 14 جون کو اپنی سالگرہ مناتا ہے، 80 سال کے ہو چکے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور امریکہ میں صدر بننے کے لیے 35 سال جو ہے وہ کم سے کم ایک شخص کو ہونا چاہیے، لیکن جو اس کی اپر لمٹ ہے اس کے اوپر کوئی قدغن اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا جو بائیڈن تھے ان کے صحت کو لے کے بھی یہی سوالات تھے، وہ بھی معمہ تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت کو لے کے معاملات جو ہیں وہ اسٹریٹجک رخ اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ ڈراپ سائٹ کی اس خبر کو ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ ڈراپ سائٹ کی خبر کلیم کرتی ہے کہ ایران نے ٹرمپ کی شخصیت اور جو ذہنی حالت ہے ان کا مکمل طور پہ سائیکولوجیکل میپنگ کی ہے، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی اس کی، اور اس کے لیے جو لوگ آن بورڈ کیے ہوئے تھے وہ سینئر سائیکیٹرسٹ تھے، اور وہ اس ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے جو بیک چینل، آپ کو یاد ہوگا جب بیک چینل پاکستان کی میڈیشن کے اندر ہم مسودہ پاس آن کرتے تھے اور پھر شٹل ڈپلومیسی کے اندر وہ سارے معاملات لے کے چل رہے تھے، تو ایرانین نے ان لوگوں سے مشاورت کی۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو لینگویج ہے، جو لکھا گیا ہے اپنا مسودے کے اندر بطن ہے، اس کو ایڈٹ کریں گے وہ سائیکیٹرسٹ ہے۔ ونس اٹس اپرووڈ فرام دی ہائر اتھارٹی تو اس کے بعد لینگویج کو ایڈٹ کیا جائے گا، اس کی ٹون کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے گا، ٹوسٹ کیا جائے گا، یا اس کو ٹون جو ہے اور ٹینر جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور ریٹن جو بریفس ہیں اس کی ویژول جو لے آؤٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی گائیڈنس انہیں دستیاب رہیں، اور جو پرپوزل تھے جو ریجن کے اندر قطر عمان کی بھی اس کے اندر اپنا مدد شامل تھی، ان کے تھرو بھی جو
پاس ہو رہے تھے اس سارے پرپوزل کے اندر بھی ان کی ان پٹ شامل تھی. مطلب جو مسودہ تیار کیا جاتا تھا اسے ٹیلر کیا جاتا تھا اور یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے ان کی مشاورت سے آلٹریشن کے اندر جاتی تھی. اب خبر یہ کلیم کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے مائنڈ کو ڈی کوڈ کرنے والوں کا ماننا یہ تھا کہ روایتی طریقے سے جو سٹینڈرڈ بیوروکریٹک میسیجنگ ہو رہی ہے وہ جو ہے افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ڈیویٹ کر رہے تھے. تو اس لیے انڈائریکٹ جو کنورسیشن تھی اس کے اندر جو وہ ایڈوائزری سرکلز تھے انہوں نے جب انہیں آن بورڈ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایڈمنسٹریٹو ہم نے شفٹ کی اس کے بعد اس کے ہمیں جو ہے ڈیویڈنڈز آنا شروع ہو گئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ تھا اس ساری کورسپونڈنس کے اندر وہ کہتے ہیں کافی حد تک اس میں تبدیلی آئی, اس میں فرق آیا, اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ڈیویڈنڈز ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کے اندر جس کے اوپر انہوں نے سائن کیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیہیویئر کو لے کے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کوگنیٹو جو لینڈسکیپ ہے اس کے حوالے سے یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت کو ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن جو اسٹریٹجیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو سائیکولوجیکل پروفائلنگ ان کی گئی, اور اس کے اوپر کام کرنے کے بعد ایرانین کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے مذاکراتی عمل کے اندر جو ہے روایتی لینز استعمال نہیں کیا, اور ان کو آن بورڈ کرنے کے بعد ہمیں وہ فوائد حاصل ہوئے کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نفسیات ہے, جو ان کی ذہنی صحت ہے, جو ان کا ایک جارحانہ انداز ہے, جو غیر متوقع ان کی شخصیت ہے, اس چیز کے اوپر تو 2017 میں خود امریکہ کے اندر جو سائیکیٹریسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے ایک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کی تھی ایک کتاب کی صورت میں جو بیسٹ سیلر بک تھی, 2017 کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ کتاب کا نام ہے دا ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ. نیورولوجسٹ تھے, سائیکیٹریسٹ تھے, انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر یہ اسیسمنٹ کی ہے. 27 ایکسپرٹس تھے 2017 کے اندر. یاد رکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن 2016 کے بعد دو ہی کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے آمنے سامنے, جو انہیں بریف کیا گیا پینٹاگن کی طرف سے نیوکلیئر آرسنل سے متعلق, تو اس میٹنگ کے اندر اٹ واز ٹولڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ یہ کہا اف وی گاٹ ویپن وائی کانٹ وی یوز دیم, کہ ہم اسے استعمال کیوں نہیں کرتے نیوکلیئر آرسنلز کو. اور ہیلری کلنٹن جو ہے وہ شوق میں چلی گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہاں سے جو انٹیلیجنس کے سرکلز ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر نہیں بننا چاہیے, اور یہ چیزیں وہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جب فیڈرل امپلائیز 8,000 جو لوگ تھے ان کی سیلریاں بند کی ہوئی تھیں کہ کانگریس اپروو نہیں کر رہی تھی $500 بلین کا بجٹ جو وہ چاہتے تھے کہ میکسیکو کی وال کھڑی کریں, تو انہوں نے اس کی ڈائیورژن کے لیے اٹیک کر دیا 2020 میں. جنرل قاسم سلیمانی جو ٹریول کر رہے تھے عراق کے اندر ہے, اور اس کے بعد امریکہ کی جو کانگریس ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگزیکٹو پاورز کو بلاک کرنا پڑ گیا کہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جا سکتے ہیں, ایسکیلیشن ہو سکتی ہے. اب یہ کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو کتاب جو ہے وہ امریکہ کی آئی وی لیگ یونیورسٹی, ٹاپ یونیورسٹی ییل اسکول آف میڈیسن, اس کی فرانزک جو ایکسپرٹ ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر بینڈی ایکسلی, انہوں نے کمپائل کی تھا سارا اس کتاب کو, اور وہ ایڈیٹر تھی اس کی ہیں. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے, میں اس کے کی ٹیک اویز کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ملیگننٹ نارسسزم ہے, شدید نرگسیت کا شکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ, خود پسندی بہت زیادہ, بہت زوم ہے. دیکھیں ابھی وہ G7 کی میٹنگ کے اندر جب پہنچے تو انہوں نے کہا آئی ایم دا باس, میں یہاں کے اوپر باس ہوں. اور پھر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران وار کے اندر خبر آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 منٹ کی ڈیلی ویڈیو دکھائی جاتی ہے ایڈٹ کر کے, تو ایک ہالی ووڈائزیشن جو ہے وار کی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو خود کلیم کر رہے ہیں کہ میرے جیسا پریزیڈنٹ نہیں گزرا. ابھی کچھ دن پہلے انتخابی ریلی میں کہہ رہے تھے کہ میں تمام ٹیسٹ جو ہے میں نے کلیئر کر لیے ہیں, جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دور کے اندر 8,000 سے زیادہ جو ہے بار جھوٹ بولا, جس کو رپورٹ کیا نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ نے, کیونکہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں فیکٹ چیکنگ کے لیے باقاعدہ ڈیسک موجود ہیں جنہوں نے ہر خبر کو ویریفائی کیا, اس کی ویراسٹی, اس کی اتھینٹسٹی, اس کی کریڈیبلٹی کو. اور دین دے ہیڈ کم ٹو دس کنکلوژن کہ 8,000 سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ بولے, جس کو انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ریکارڈ کیا اور رپورٹ کیا انہوں نے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش آمد پسند ہے, ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو اس چیز کو سمجھ کے کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ الفاظ استعمال کرتے
کرتے ہیں جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے استعمال نہیں کرتے، لیکن ٹرمپ کے کیس کے اندر جو ہے کافی حد تک یہ چیز آبویس اور ایویڈنٹ نظر آتی ہے۔ اب ایسا بندہ جو ہے اتنے طاقتور پوزیشن کے اوپر ہے، جو کہ نرگسیت پسند ہے، جسے سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور تعریف بہت پسند ہے، خوشامد پسند جو ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ڈونٹ ٹیک مائی ورڈس، اور یہ ہے دا ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ، یہ 2017 کی ایوارڈ وننگ بک ہے۔ دوسری طرف ویوز میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ کولڈ واٹر رول، اب یہ کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اصول تو یہ کہتا ہے، جو کہ امریکہ کی سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن نے طے کیا ہوا ہے، کہ کسی صورت کے اندر کوئی ڈاکٹر عوامی شخصیت کی ذہنی صحت سے متعلق کسی معاملے کو پبلک میں نہیں لے کے آئے گا انٹل انہوں نے خود ایگزامن کیا ہو اس شخصیت کو۔ اس کیس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزامن تو نہیں کیا ان کی بیماری سے متعلق ان معاملات کو، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پبلک کو وارن کریں، امریکہ کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہمارے پیشہ ورانہ ضابطے کے حوالے سے، انہوں نے کہا بڑی اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اس حوالے سے انٹیمیٹ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رائٹ چیپ نہیں ہے، ہی از ناٹ اے شیرف ان ٹاؤن ہے، یہ معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو پینٹاگن ہے اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، وہ امریکہ کے جو دشمن یا دوست ممالک ہیں ان کے جو صدور ہیں، ان کے وزرائے اعظم ہیں یا جو ڈکٹیٹرز ہیں، جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے سے ان کی نفسیاتی رپورٹ جو ہے وہ عرصے سے مرتب کرتی آ رہی ہے۔ اور جیسے CIA کے اندر باقاعدہ طور پہ میڈیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا یونٹ ہے جو کہ ڈیکڈ سے کام کر رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تمام جو لیڈرشپ ہے دنیا کے اندر ہے، چاہے ان کے فرینڈز ہیں یا فوائز ہیں، ان کی نفسیاتی رپورٹس تیار کرتے ہیں تاکہ اگر مذاکرات ان کے ساتھ ہونے ہیں، جنگ ہونا ہے، تو اس کے اندر لیوریج گین کیا جا سکے ان کی شخصیت کو باقاعدہ طور کے اوپر ڈیکوڈ کر کے۔ فار انسٹنس وہ کس طریقے سے اس عہدے تک پہنچے، ان کے ماضی کے ٹراماز کیا ہیں، کیا ان کے فیئرز ہیں، ان کا بچپن کس طریقے سے گزرا، ان کی جو تقاریر ہیں ان کا باقاعدہ طور کے اوپر مشاہدہ کیا جاتا ہے، ان کی شخصیت کا، ان کی ذہنی حالت کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے، ان کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کیوبا کی جو لیڈرشپ تھی کولڈ وار کے زمانے میں، فیڈل کاسترو، ان کو اسٹڈی کیا گیا کہ وہ انزائٹی کا شکار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط دشمن کے سامنے ان کو ایک پلر آف اسٹرینتھ کے طور کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ پھر انور سادات کے حوالے سے تو باقاعدہ جیمی کارٹر نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بیگن کے ساتھ، جب ان دونوں کو جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا 1978 کے اندر، تو اس سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ان کی گئی، جو نفسیاتی تجزیہ جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی، اس کی بیس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس معاہدے کو کامیاب بنایا، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق کہ انہیں بڑے ہدف کا بہت لالچ ہوتا ہے انور سادات کو، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ جیمی کارٹر کے جو امریکی صدر رہے ہیں ان کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے پوٹن کے حوالے سے جو امریکہ کے اندر CIA کا ونگ ہے، انہوں نے کہا یہ ہلکا سا آٹزم کا شکار ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھنٹوں پہ مشتمل ان کی ویڈیوز جو ہیں اس کا تجزیہ کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کئی دہائیوں تک جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں ہم، پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں یہاں پہ صدام حسین کرنا، قذافی، اس طرح کی کئی لیڈرشپ جو ہیں ان کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر جھانکنے کی ایک ڈیلیبریٹ ان کی ایفرٹ تھی، اور اس کے اندر یہ سارے جو سائیکیٹرسٹ تھے، سائیکالوجسٹ تھے، ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے یونٹ جو ہے، پورا ونگ جو ہے وہ انوالو ہوتا تھا کہ بچپن کے اندر صدام حسین کو کیسے مارا جاتا تھا، کس طرح کا ٹراما جو ہے انہوں نے بیئر کیا، اور کون سی ان کی فیوریٹ کتاب ہے ہٹلر کی، اس کی وجہ سے 1991 میں بھی انہوں نے کہا ہی ڈیزروز ٹو بی ایلیمینیٹڈ ہے، اور 2004 کے اندر بھی یہی نیریٹو شیپ کیا گیا، انہی رپورٹس کے اوپر جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا کہ یہ پوٹینشیل تھریٹ ہے ریجن کے اندر اور ایٹ لارج امریکہ کے انٹرسٹ کے حوالے سے، تو اس لیے اسے جو ہے نیوٹرلائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب ڈومیسٹک تھوڑا سا ہم زوم ان کر کے کوئکلی دیکھتے ہیں آخری 2-3 منٹ کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے امریکہ کے اندر 2 مہینے پہلے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذہنی صحت کیا ہے۔ اب آئرونیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل کے اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے، ایکسلریٹنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ فار سینئرز مینٹل النس ہے، اس پہ انہوں نے دستخط کی کہ امریکہ کے اندر ذہنی امراض کے حوالے سے جو بحرانی کیفیت ہے اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی تھی کہ جدید ترین اور انقلابی لیول کے اوپر ہے ریسرچ کی جائے، اور اس کے لیے $5 ملین جو ہیں انہوں نے مختص کیے تھے۔ ان کے جو ناقد ہیں اور جو دیگر ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تو اپنی صحت جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور کے اوپر پیش کر رہی ہے جو بحرانی کیفیت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سلیپنگ پل، ان کی کئی ویڈیوز ہیں، ان کے کئی ریشز تھے، کان کے نیچے ان کے نشان تھے، اس چیز کو لے کے امریکن پریس کے اندر جو ہے رپورٹنگ ہوتی رہی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ فٹ ہیں، اور ابھی پچھلے مہینے تقریباً 30 کے قریب
جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہوں نے پہلی دفعہ، واحد امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے جنہیں ایک ٹرپ کے اندر جب یہ 30 لوگ آئے تو انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ایگزامن کیا. اس میں نیورولوجسٹ بھی تھے، سائیکالوجسٹ بھی تھے، سائیکیٹرسٹ بھی تھے، طبی ماہرین بھی تھے. تو 30 کے قریب لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا معائنہ کیا، طبی معائنہ کیا. جبکہ سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ابھی تک اس بات پہ مصر ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جارحانہ رویہ، ان کا یہ طرز عمل غیر متوقع قسم کا، یہ ایک ہتھیار کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں. اس کا ان کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ویورز یہ بات طے ہے کہ اگر لیڈرشپ، کسی بھی کنٹری کا کوئی لیڈر جو ہے ایگزیکٹو پوزیشن کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کسی پیرانویا کا شکار ہیں، اور یا پھر وہ امپلسیوٹی، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا امپلسیو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، اپنے ویمز کے اوپر کرتے ہیں اور وہ بائی دا بک اس طریقے سے نہیں چلتے، کنونشنل میتھڈ جو ہے اسے نہیں اپناتے، تو پھر یہ دنیا کے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نریندرا مودی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نریندرا مودی کی جوانی کہاں پہ گزری، RSS کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، وہ خاص طرح کی جو سوچ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے پالیسی ڈیسیژن کے اندر ہے. اور یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں بھی ہمیں باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. لیکن ایرانین جو ہیں اس کو کیپٹلائز کرنے کے اندر کامیاب رہے ہیں. لیکن اگر ہم ڈراپ سائٹ کی سٹوری کو دیکھیں تو ایرانینز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی ذہنی صحت کے حوالے سے جس طریقے سے معاملات کو ویپنائز کیا اور جس طریقے سے ایرانین نے اس چیز کو مینیج کیا، وہ چیز اس وقت مسودے کے اندر جو ہے ہمیں باقاعدہ طور کے اوپر نظر آتی ہے. اب اگلے 60 دن کے اندر معاملات کس طرف جائیں گے، اس کی آپریشنل تیاریاں کی جا رہی ہیں. ٹیکنیکل میٹرز کے اندر ایرانین کتنا لیوریج گین کر پائیں گے، یا جس طرح سے وائٹ ہاؤس پہ جو پریشر ہے اور اس کے حوالے سے ان کی پریس سیکرٹری کہہ رہی ہیں کہ جو ختمی معاہدہ ہوگا وہ ٹرانزیکشنل ہوگا اور اس کے اندر ہمیں وہ ڈیویڈنڈس مل پائیں گے، اور ایران نیوکلیئر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے وہ سب کچھ کرے گا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں. سینگ از بلیونگ، اگر یہ چیز ہوتی نظر آئے گی تو ہم اسے ضرور ڈسکس کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.